فلنٹ مشیگن کے اس خاص جائزے میں خوش آمدید۔ جب بھی اس شہر کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا ابھرتا ہے؟ غربت، جرائم اور سب سے بڑھ کر زہر آلود پانی۔ آج ہم ان زمینی حقائق کا گہرا تجزیہ کریں گے جو مین سٹریم میڈیا کی سرخیوں میں عموماً گم ہو جاتے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ذرا اس معاشی حقیقت پر غور کریں۔ اس وقت فلنٹ کی تقریباً 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ذرا تصور کریں، لگ بھگ آدھا شہر۔ یہ چونکا دینے والا اعداد و شمار دراصل اس پورے بحران کی اصل جڑ ہے۔ پہلا حصہ، فلنٹ، غریب ترین امریکی شہر، ایک ایسا علاقہ جہاں اوسط سالانہ آمدنی گر کر صرف $36,000 رہ گئی ہے۔ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کہانی اپریل 2014 کی ہے، جب سیاست دانوں نے محض کچھ پیسہ بچانے کے لیے پانی کا ذریعہ دریائے فلنٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک انتہائی تباہ کن فیصلہ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سیسے کے پائپوں کو زنگ لگ گیا اور ایک پوری کمیونٹی کو 10 سال تک زہر آلود پانی ملتا رہا۔ آج ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی یعنی EPA کہتی ہے کہ پانی محفوظ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ مقامی لوگوں کے دلوں میں جو دکھ اور دھوکے کا احساس ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کا سیدھا سا ماننا ہے کہ چند ڈالر بچانے کے لیے حکام نے بے دردی سے ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ منافع کو انسانی جانوں اور کمیونٹی کی صحت پر ترجیح دی گئی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، بیچر، خطرہ اور بھائی چارہ۔ فلنٹ سے محض 5 میل شمال میں واقع یہ ایک اور بستی ہے، اور اس کی کہانی بھی بالکل فلنٹ کے زوال کی عکاسی کرتی ہے۔ بیچر کو مقامی لوگ کریک لینڈ کہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی کنارے پر گزرتی ہے، ہر وقت جان داؤ پر لگی ہوتی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے ہر کسی کا، یہاں تک کہ ماؤں کا بھی ہتھیار بند رہنا ایک عام سی مجبوری بن چکا ہے۔ بندوق اور فائرنگ کے واقعات اتنے عام ہیں کہ ایک رہائشی نے اپنا قصہ سنایا کہ کس طرح چہرے پر گولی لگنے سے اس کے دانت ہی ٹوٹ گئے۔ لیکن اس مستقل خطرے اور بندوقوں کی بھرمار کے بیچ ایک اور حیرت انگیز چیز نظر آتی ہے، وہ ہے ان کا باہمی اتحاد۔ اس محلے میں کمیونٹی فخر اور بھائی چارے کا ایک گہرا احساس ہے۔ وہ ایک بڑے خاندان کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہ شدید خود انحصاری اور ایک دوسرے پر بھروسہ کیوں ہے؟ کیونکہ سرکاری ادارے وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ سرکاری تحفظ تو بس نام کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پولیس کو محض خیریت دریافت کرنے کی ایک عام سی کال پر بلایا جائے تو انہیں پہنچنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، 2 دن۔ اس لیے یہ لوگ مکمل طور پر اپنی مدد آپ کے تحت جینے پر مجبور ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ، پانی کا بحران، جو حیرت انگیز طور پر آج بھی جاری ہے۔ اگرچہ بیچر کے کچھ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ان کے کنویں کا پانی ہمیشہ سے محفوظ تھا، لیکن فلنٹ میں سرکاری دعووں اور زمینی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگ آج بھی اپنے نلکوں سے بہتا ہوا پیلا مکروہ پانی دکھاتے ہیں، جسے پینا تو دور کی بات دیکھ کر گھن آتی ہے۔ اگر اسے ابالا جائے تو برتن کے پیندے میں بھاری دھاتوں کی ایک موٹی تہ بچ جاتی ہے۔ اور اس پانی کے جسمانی نقصانات آج بھی لوگوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ صرف اس پانی میں نہانے کی وجہ سے بچے اور بالغ شدید ایگزیما اور جلد کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بالوں کا گرنا اور بچوں میں سیسے کی وجہ سے ذہنی نشوونما کے مسائل تو اب عام ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ پالتو جانور جیسے کتے بھی یہ پانی پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس صحت کے بحران کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا معاشی بوجھ بھی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے خاندانوں کو ہر ہفتے بوتل بند پانی کے کم از کم 6 کیسز خریدنے پڑتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جو لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر میں نلکے ہونے کے باوجود پانی جیسی بنیادی ضرورت پر اتنی رقم خرچ کرنا کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ چلتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، لاپتہ فنڈز اور جواب دہی کا فقدان۔ یہاں سسٹم کی ناکامی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ 2020 میں ایک طویل قانونی جنگ کے بعد $641 ملین کے سول سیٹلمنٹ کا اعلان کیا گیا۔ یہ مشیگن کی تاریخ کا سب سے بڑا تصفیہ تھا۔ اس خطیر رقم کا مقصد اس بحران سے متاثر ہونے والے شہریوں کو معاوضہ دینا تھا۔ فنڈز کی تقسیم کا باقاعدہ منصوبہ بھی بنا۔
طے پایا کہ اس رقم کا 80% حصہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے مختص کیا جائے گا جو سیسے سے براہ راست متاثر ہوئے تھے، جبکہ بقیہ 20% رقم دیگر دعووں کے لیے رکھی جائے گی۔ سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن سب سے المناک حقیقت کیا ہے؟ جن رہائشیوں سے بات کی گئی ان میں سے کسی ایک نے بھی آج تک اس رقم کا 1 روپیہ بھی نہیں دیکھا۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور ان کا سیدھا سا سوال ہے کہ آخر وہ پیسہ گیا کہاں، کیونکہ انہوں نے اپنی کمیونٹی میں کسی کو بھی ادائیگی وصول کرتے نہیں دیکھا۔ ہمارا 5واں اور آخری حصہ، ایک فراموش کردہ شہر کا مستقبل۔ شہر کے حالات نے اس کے خد و خال کو کیسے بدل کر رکھ دیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ معاشی زوال اور حکومتی بے حسی نے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن آج فلنٹ میں ایک خالی اور متروک پلاٹ محض $200 میں خریدا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، صرف $200۔ املاک کی قدر اس حد تک گر چکی ہے کہ پورے کے پورے محلے ویران ہو چکے ہیں۔ ان محلوں کی گلیوں سے گزریں تو ایک انتہائی تلخ حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر طرف متروک مکانات کھڑے ہیں جنہیں مقامی زبان میں بینڈوز کہا جاتا ہے۔ آئے دن لگنے والی آگ، کھلے عام منشیات کے اڈے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب تباہی اور زوال کے باوجود یہاں رہنے والوں پر عائد کیے جانے والے پراپرٹی ٹیکس مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس پورے خطے میں احساس محرومی بہت گہرا ہے۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جسے شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ہی حکومت نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا، بھلا دیا، دھوکہ دیا اور باقاعدہ زہر دیا۔ انہیں مکمل یقین ہے کہ بلدیاتی منافع کے لیے ان کی زندگیوں کی قربانی دی گئی۔ اور آخر میں مقامی لوگ ایک بہت چپتا ہوا سوال پوچھتے ہیں، جب حکومتیں بیرون ملک تنازعات اور غیر ملکی امداد کے لیے فوری طور پر فنڈز فراہم کرنے میں دیر نہیں کرتی، تو کیا واقعی خیرات کی شروعات اپنے گھر سے نہیں ہونی چاہیے؟ فلنٹ کی یہ کہانی اس بات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب منافع کو کسی کمیونٹی کی صحت اور بہبود پر ترجیح دی جائے تو کیا انجام ہوتا ہے۔ کیا ایسے فراموش کردہ شہر کبھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ کا مقام ہے۔